اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک القدوس السلام المؤمن المحب العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الستار القهار الغفار الغفور النور الصبور الشکور سمیع بصیر علیم حی کلیم القدیر المرید الواحد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاخر الظاهر الباطن حمید المجید الرشید الشهید العلیم الحمدللہ الذی لم یسبق فیکن اولا قبل ان یکون آخر یکون ظاہرا قبل ان یکون باطنا كل مسمى بالوقت غير مملوك كل عزيز غير ذليل وكل قوي غير عزيز وكل مالك غير مملوك وكل عالم غير مغلب وكل قادر غير يقدر ويعجز وكل سميع غير السماء الذي بالاصوات وكل بصير غير يامان كثير الوان واتيه الاجسام وكل ظاهر غير باطن وكل باطن غير ونحمده ونصلي على رسوله الكريم سيد المرسلين خاتم النبيين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولا الثقلين بالقوس محمد ابن عبد الله نور النور يا أيها المشتاقون من نور جماله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما بلغ البلاغ بكماله كشف الهجاب بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد والبرهان الرشيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ میرے ذہن میں روشنی ہی پھیلتی گئی، کس کا خیال میرے خیالوں پہ چھا گیا اور میری نظر کو میری بصارت سے چومتی، کس کا جمال میری نگاہوں میں آیا اور میرا دل عرش اعظم سے اونچا میرے دل میں حضور آ گیا اور میری آنکھوں سے پھوٹی شعائیں ان میں صاحب دور آ گیا اور گردوں تو تیرے پاؤں کی گرد ہے شاہا، ہر نقش قدم فرش پہ ہے عرش سے بالا، تو بحر حوادث میں سکو ساز سفینہ، تو دشت سیاہی میں سحر خیز مدینہ، قدسی و ملائک تیری تطہیر کے صدقے، آیات مقدس تیری تقریر کے صدقے، سایہ تیرا اے دل خدا یوں مخفی ہے، سایہ تیرا بٹی پہ پڑے بے عدد، ہاں پہلے تیرے کوئی نہ ہوا بات میں تجھ سا، پھر کیسے بتاؤں کہ تو ایسا ہے کہ ویسا۔ حضرات کا مل کر سب تعریفیں اس خدائے بزرگ برتن کے لیے مخصوص ہیں جو ہمارا مالک خالق داتا رازق اور پالنہار ہے، جو قابل سجدہ ہے اور علاوہ اس میں کوئی قابل سجدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہر درود، ہر ثنا، ہر تعریف، ہر سلام کے لیے وہ اس کی مخصوص ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی، احمد مصطفیٰ کے اسم گرامی اور حبیب کبریا کے لقب نورانی کے ساتھ اس جہان فانی میں جلوہ افروز۔ قرآن پاک کی آخری پارے کی ایک سورہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ قرآن پاک کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، 3 آیات پر مشتمل ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو اپنی زندگیوں پہ طاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً آپ کا دشمن ہی تم کٹا ہے، ابتر ہے۔ اب یہ سورہ کوثر مفسرین کے خیال کے مطابق یہ مکی سورہ ہے، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مدنی سورہ ہے، لیکن اس کی شان نزول کی طرف اگر غور کریں نا تو یہ مکی صورت لگتی ہے۔
کیونکہ جب خانہ کعبہ کے گرد جو شاعر تھے وہ اپنے شعروں کو لٹکاتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امیر المومنین، امام المتقین، خلیفۃ المسلمین، مطلوب کل طالب، امام المشارق والمغارب، غالب لا غالب، علی ابن ابی طالب کرم اللہ علیہ وجہ الکریم نے کہا حضور مجھے بھی کچھ عطا کریں، میں بھی جا کے خانہ کعبہ میں لٹکا دوں۔ تو آپ نے یہ صورت عطا فرمائی اور سارے شاعر دنگ رہ گئے کہ یہ کیسے اشعار ہیں، یہ کیسی صورت ہے، یہ کیسے الفاظ ہیں کہ بڑے سے بڑا شاعر اس کے ایک لفظ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے دو شہزادگان حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ کا ہی لقب طاہر اور آپ کا ہی لقب مطہر ہے، یہ دونوں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ تیسرے مدینہ میں پیدا ہوئے حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور جن کی مثال پہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو ابراہیم ہوتا۔ جب یہ چونکہ دونوں مکہ میں پیدا ہوئے اور مکہ میں ہی انہوں نے وصال فرمایا تو اس لیے بھی یہ صورت مکی ہے۔ جب کچھ روایات میں یہ ہے کہ حضرت قاسم کا، کچھ روایات میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو نکلے، آپ کے چہرہ اقدس پر غم و علم کے بادل چھا گئے، تو مختلف لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے، جس میں ابو لہب کا نام زیادہ مشہور ہوا۔ تو اس نے کہا نعوذ باللہ آج محمد ابتر ہو گیا۔ ابتر جو آپ پنجابی میں اوتر نکھتر جسے کہتے ہیں کہ یعنی جس کی نسل ختم ہو گئی، تو جب اس نے یہ لفظ بولے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر یہود منافق بن کے آگے رائینہ کو رائینہ کہہ دیتے تو حضور جواب نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ جواب دیتا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائینہ وقولوا انظرنا واسمعوا للقائلین۔ یہاں جب اس نے کہا ابتر تو حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ کو تانا دیتے تھے، آپ جواب دیتے تھے، تانے کا جواب وہ دیتا تھا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، ہم نے آپ کو جو بھی خیر عطا فرمائی ہے وہ اتنی کثرت سے عطا فرمائی ہے کہ جہاں پہ کثرت اپنے آپ کو قلت محسوس کرنا شروع کر دے، ہم نے جو بھی آپ کو عطا فرمایا وہ کثیر فرمایا، اتنا کثیر فرمایا، اتنا زیادہ فرمایا کہ وہاں پہ کثرت اپنے معنی دی۔ ہم نے آپ کو بشارت عطا فرمائی تو کثرت سے، ہم نے آپ کو نظارت عطا فرمائی تو کثرت سے، ہم نے آپ کو عفت عطا فرمائی تو کثرت سے، ہم نے آپ کو طہارت عطا فرمائی تو کثرت سے، ہم نے آپ کو علم عطا فرمایا تو کثرت سے، ہم نے آپ کو علم عطا فرمایا تو کثرت سے، اور ہم نے آپ کو اولاد عطا فرمائی تو کثرت سے۔ جو بھی ہم نے آپ کو عطا فرمایا وہ کثرت سے عطا فرمایا، اور ایسا عطا فرمایا جو واپس نہیں دیتے۔ اب یہاں پہ ایک بڑا باریک نقطہ آپ لوگوں کو سمجھا دوں، یہ جو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہے، یہ الف عین توے اور الف والا عطا، سورہ کوثر والا، الف یہ تے اور الف والا عطا، سورہ حشر والا عطا۔ آپ لوگوں نے نام عطا محمد رکھے ہوں گے، لوگوں نے عطا عین توے اور الف والا، ایک عطا ہوتا ہے الف عین توے اور الف والا عطا، سورہ کوثر والا، الف یہ تے اور الف والا عطا،
سورہ حشر والا آتا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول عطا کر دے وہ لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ۔ یہ جو الف تے اور الف والا آتا ہے نا، اس کا مطلب ہے تمہیں دیا ہے لیکن تمہیں مالک نہیں بنا۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نثار رہو گے یہ تمہاری ملکیت ہے، اور جیسے ہی روگردانی کر دو گے یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے۔ جب تک آپ کی سنت کی پیروی کرو گے ایمان تمہاری ملکیت ہے، جب سنت کی پیروی چھوڑ دو گے ایمان تمہاری ملکیت نہیں ہے۔ یہ عطا ہے الف تے اور الف والا۔ جیسے ایک مکان کسی کو دیا جاتا ہے اور ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مکان تمہیں رہنے کے لیے دیتے ہیں، بیچنے کے لیے نہیں دیتے۔ اور جب الف تے اور الف والا عطا ہے، وما آتاکم الرسول، جو رسول عطا کر دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اس لیے کہ رسول کو ہم نے یہ اختیار دیا ہے کہ جب مرضی عطا کر دے، جب مرضی واپس لے لے۔ اگر ان کی اطاعت کرو گے تو وہ اطاعت تمہارے پاس رہے گی، اگر اطاعت نہیں کرو گے تو ہم اس کو واپس لے لیں گے۔ لیکن جو اللہ نے عطا فرمایا ہے نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ اس طرح عطا ہے کہ ساتھ مکان بھی دیا، ساتھ رجسٹری بھی کر دیا کہ آپ چاہے بیچے، چاہے کرائے پہ دے، چاہے کسی کو ہبہ کر دے، اللہ نے جو عطا کیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو ہر چیز کثرت سے عطا کی اور اس طرح عطا کی کہ آپ کو مالک کر دیا، آپ کو اختیار دے دیا کہ آپ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے ایمان دے دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے علم دے دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے عطا کر دے، جس کو چاہے روک لے، جس کو چاہے کہہ دے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ اس کو کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ جب یہ عطا کیا تو ساتھ اولاد بھی آپ کو کثرت سے عطا کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے نسب ان کے بیٹوں سے چلتے ہیں، میرا نسب میری بیٹی سے چلے گا، اور میرا نسب حسن اور حسین سے چلے گا، اور قیامت والے دن تمام نسب کاٹ دیے جائیں گے، میرا نسب قیامت کو بھی برقرار ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ کیا حکم ہے قرآن میں ہم لوگوں کو؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نبی کو کیا حکم ہے؟ فصل، نماز پڑھیے۔ یہ پتہ ہے نماز قائم کرنے اور نماز پڑھنے میں فرق کیا ہے؟ جانتے ہو نماز پڑھنا کیا ہوتا ہے اور نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہورا۔ نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، جب سورج ڈھل جائے، الی غسق اللیل، اور جب رات چھا جائے، وقرآن الفجر، اور صبح کا قرآن، ان قرآن الفجر کان مشہورا، کیونکہ صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ تمہیں قرآن کیا حکم دے رہا ہے؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، لدلوک الشمس، اس وقت نماز قائم کر لو جب سورج ڈھل جائے، ظہر سے لے کے الی غسق اللیل، اور اس وقت تک قائم رکھو جب رات چھا جائے۔ تو کیا ہم سارا دن ایسے ہاتھ باندھ کے مسجد میں کھڑے رہے؟ یہ نماز قائم کرنا ہے نا، نماز قائم کرنا ہے کہ نماز کو قائم رکھنا۔ میں نے اپنے والد محترم، اپنے والد اور اپنے مرشد سے اس کا مطلب پوچھا کہ حضور نماز قائم کرنا اور نماز پڑھنے میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا، میرے والد و مرشد حضرت مفتی سید افتخار احمد حسین غوث قدس العزیز حضور لکشے عبیزہ، انہوں نے کہا بیٹا میں نے اپنے والد سے یہی سوال کیا تھا جو تم مجھ سے کر رہے تھے۔ حضور محبوب ذات سے انہوں نے یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا بیٹا نماز قائم کرنا اس کو کہتے ہیں کہ اگر فجر کی نماز میں تم اس کو اللہ اکبر کہہ رہے ہو کہ وہ اکبر ہے، تو
ظہر کی نماز تک تمہارا کاروبار اکبر نہ ہو وہی اکبر ہے، اور اگر ظہر میں اس کو اکبر کہہ رہے ہو تو عصر تک تمہارے دوست اکبر نہ ہو، وہ بڑے نہ ہو، اللہ ہی اکبر، اللہ ہی بڑا رہے، اس کا ہی حکم بڑا رہے، تمہارے دوستوں کا حکم تمہیں اس طرف یا اس طرف لے جائے۔ اور اگر عصر میں اس کو اکبر کہہ رہے ہو تو مغرب تک تمہارے رشتہ دار اکبر نہ ہو، بلکہ وہی اکبر رہے، اسی کا حکم چلتا رہے، وہی بڑا رہے۔ اور اگر مغرب میں اس کو اکبر کہہ رہے ہو تو عشاء تک تمہارا مال و دولت، تمہارا پیسہ جو سارے دن تم نے کمایا ہے وہ اکبر نہ بن جائے، وہ تمہارا رب نہ بن جائے، تم نفس کی غلامی میں نہ آ جاؤ، بلکہ نفس اکبر نہ ہو جائے، بلکہ اللہ ہی اکبر رہے۔ اور اگر مغرب میں اس کو اکبر کہہ رہے ہو تو عشاء تک تمہارا مال و متاع اکبر نہ ہو، اور اگر عشاء میں اس کو اکبر کہہ رہے ہو تو فجر تک تمہارے بیوی بچے اکبر نہ ہو، بلکہ وہی اکبر رہے۔ اور اگر فجر سے ظہر تک، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، اور عشاء سے فجر تک وہی اکبر رہتا ہے تو تم نے نماز قائم کی۔ اور چونکہ نبی کی نماز قائم تھی اس لیے حکم ہوا فصل آپ نماز پڑھ لیجیے۔ نماز قائم کرنا یہ ہے کہ جو نماز کے اندر کہو دوسری نماز تک اسی پہ قائم رہو۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو نماز کے اندر کہو نا دوسری نماز تک اس پہ قائم رہو، جو تمہاری نماز کے اندر کیفیت ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین اگر اس کو کہتے ہو تو جس سے مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو پھر اس کے علاوہ کوئی اور رب نہ بنے، پھر نماز کی کیفیت نماز کے بعد بھی قائم ہے، تو اس کو کہتے ہیں نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قائم تھی، آپ کو حکم فصل آپ نماز پڑھ لیجیے، فصل وانحر، اور قربانی دیجیے۔ کس چیز کی قربانی؟ کس چیز کی قربانی دیجیے؟ اونٹ کی قربانی۔ بکری کو ذبح کرتے ہیں، گائے کو ذبح کرتے ہیں، اونٹ کو نہر کرتے ہیں۔ نہر سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے؟ اونٹ کے گردن پہ نیزہ مارتے ہیں اس جگہ، اور جب اس کا خون نکل آتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے، جب نیچے گرتا ہے تو پھر اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کو نہر کہتے ہیں۔ اونٹ کی گردن پہ نیزہ مارنے کو نہر کہتے ہیں۔ اور یہ بھی سن لو کہ اس آیت کے آنے سے پہلے اونٹ حرام تھا، اس آیت کے بعد اونٹ حلال ہوا۔ حضرت ابراہیم کی سنت میں اونٹ حلال تھا، صحیفہ ابراہیمی میں اونٹ حلال تھا، تورات میں اونٹ حرام تھا، تورات میں خرگوش حرام تھا، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو اونٹ دوبارہ حلال ہو گیا۔ ذبح کے لیے کیا بولتے ہیں؟ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، قرآن میں لفظ ہے نا فَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس ذبح میں ایک عظیم ذبیحے میں تبدیل کر دیا۔ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک فدیہ دیا، اس کو ایک عظیم ذبیحے میں تبدیل کر دیا۔ تو ذبح کیا ہوتا ہے؟ جو گردن پہ چھری چلائی جائے۔ میں نے علامہ اقبال کو پڑھا تو علامہ اقبال نے فرمایا اللہ اللہ بھائی بسم اللہ بدر، مانیے ذبح نظیم آمد پسر۔ اللہ اللہ بسم اللہ کی بے جو ہے وہ بدر ہے، باپ ہے، مانیے ذبح نظیم آمد پسر، اور اس کا بیٹا جو ہے اس نے ذبح نظیم جو آیت ہے اس کی تشریح کی۔ علامہ اقبال کے ایک شعر میں ایک حدیث ہے، دوسرے شعر میں قرآن، دوسرے مصرے میں قرآن کی آیت ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ایک حدیث اور ایک آیت پہ مشتمل ہے۔ اللہ اللہ بھائی بسم اللہ بدر، مانیے ذبح نظیم آمد پسر۔ اللہ اللہ جو باپ ہے وہ بسم اللہ کی بے ہے، اور جو بیٹا ہے وہ ذبح نظیم جو قرآن کی آیت ہے اس کی تفسیر ہے۔ اب یہ بھی سنا ہے کہ بسم اللہ کی بے کا کیا مطلب؟ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق حضور نے اپنی حدیث میں یہ فرما دیا انا مدینۃ العلم والی بابا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے،
تو حضور یہ فرمائیں کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ کہا قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ ہے۔ اب دیکھو قرآن کن تین چیزوں پہ مشتمل ہے؟ قرآن میں تین چیزیں کون سی ہیں؟ ایک توحید، ایک رسالت اور ایک آخرت۔ کوئی بھی قرآن کی آیت نکال کے دیکھو، یا وہ توحید کے متعلق ہوگی، یا وہ رسالت کے متعلق ہوگی، یا وہ آخرت کے متعلق ہوگی، چوتھا قرآن میں کوئی موضوع نہیں۔ پورا قرآن پڑھو، یا توحید کے متعلق ہوگی آیت، یا رسالت کے متعلق ہوگی، یا آخرت کے متعلق ہوگی۔ اور جو خالص توحید ہے نا، وہ قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کو کوئی باپ ہے، نہ اس کو کوئی بیٹا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی کفو ہے، نہ اس جیسا ہے۔ یہ خالص توحید ہے، اسی لیے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں کہ خالص توحید ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے خالص، کہ اس میں توحید کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، خالص توحید ہے۔ اور یہ قرآن کا 1/3 ہے، 33% ہے، قرآن کا تیسرا حصہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو پورے قرآن پڑھنے کا سوال ہے، کیونکہ یہ توحید ہے، اس میں رسالت اور آخرت نہیں ہے۔ اسی لیے ہم 3 دفعہ سورہ اخلاص تو ایک دفعہ لام شریف پڑھ کر ختم دیتے ہیں نا۔ اب یہ خالص توحید ہے، لیکن جب تم سورہ فاتحہ کو پڑھو تو اس میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم، یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ کیا ہے؟ توحید، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، جو تمام عالمین کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان وہ کہ جو اس کو مانے اس میں بھی رحم کرے، جو نہ مانے اس میں بھی رحم کرے، جو اس کو مانے اس کو بھی رزق دے، جو نہ مانے اس کو بھی رزق دے، جو مانے اس کو بھی اولاد دے، جو نہ مانے اس کو بھی اولاد دے۔ یہ رحمان ہے۔ اور جب وہ حضور کے وسیلے سے رؤوف الرحیم بن جاتا ہے تو پھر بالمومنین رؤوف الرحیم، پھر مومنوں کے لیے رحیم ہے۔ جب وہ مومنوں پہ رحمت کرتا ہے تو وہ رحیم ہے، جب سب پہ رحمت کرتا ہے تو رحمان ہے۔ الرحمن، یہاں تک کیا ہے؟ توحید ہے، مالک یوم الدین، آخرت کا مالک ہے۔ اور آخرت کیا ہے؟ یوم حساب۔ اس آیت میں آخرت کا ذکر آ گیا، پھر توحید آ گئی، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا دیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا۔ قرآن نے بتا دیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، اور وہ صالح ہیں۔ تو اس میں نبوت آ گئی، رسالت آ گئی۔ تو اب پہلی چند آیات میں تینوں چیزیں آ گئی۔ اس لیے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ، جس کو ام الکتاب کہتے ہیں، جس کو ام القرآن کہتے ہیں۔ یہ قرآن کی جڑ ہے، قرآن کی ماں ہے، کتاب کی جڑ اور کتاب کی ماں ہے۔ اس لیے اس کو سورہ فاتحہ، سورہ ام الکتاب، جب قرآن کھولو تو سامنے نظر آتی ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ ام الکتاب اور ام القرآن اس لیے کہ سارا قرآن ہی اس لیے ہے۔ اور شفا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو پڑھ کے دم کر دو، شفا ہو جاتی ہے، یہ سنت ہے۔ اور رقیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو پڑھ کے ہاتھ پھیر لو، دم کرنا، ہاتھ پھیرنا۔ رقیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاتھ پھیر لینا، جھاڑ پھونک کر لینا، اس لیے اس کا نام سورہ رقیہ ہے۔ تو اب پوچھا مولانا سے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ کہا سورہ فاتحہ۔ اس لیے کہ قرآن کی تینوں چیزیں اس میں موجود ہیں، توحید بھی موجود ہے، رسالت بھی موجود ہے، اور آخرت بھی موجود ہے۔ یہ بات یاد رہے گی نا کہ قرآن کے کتنے حصے ہیں؟ ایک، دوسرا، تیسرا اور ایک سورہ اخلاص۔ خالص توحید۔ اس لیے قرآن کا تیسرا حصہ ہے، 1/3، اور 3 دفعہ پڑھ رہے تو پورا قرآن۔ پوچھا مولا کائنات فرمائیے الحمد کا خلاصہ کیا ہے؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ خالص توحید ہے،
اور نبوت اور آخرت توحید سے نکلے ہوئے دو شاخیں۔ توحید ہوگی تو نبوت بھی ہوگی، توحید ہوگی تو آخرت بھی ہوگی۔ تو اس لیے اس کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ پوچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ کیا ہے؟ کہا بے کے ساتھ اس کے نام کے۔ کہا بے کا خلاصہ کیا ہے؟ کہا بے کا خلاصہ اس کا نقطہ ہے۔ کہا نقطہ کیا ہے؟ کہا نقطہ علی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا اللہ اللہ بھائی بسم اللہ پدر، اللہ اللہ بسم اللہ کی بے جو ہے وہ پدر باپ ہے، بانیے سے بھی نظیم احمد پسر، اور اس کا بیٹا جو ہے اس نے قرآن کی اس آیت کی تفسیر بیان کر دی ہے کہ فلائی لہو بسی بن عظیم، ہم نے فدیہ دے کے اس کو ایک عظیم ذبیحے میں تبدیل کر دیا۔ اب عظیم ذبیحہ کیسے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دیکھو، جب اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا 3 باتوں کی وصیت ہے بھائی۔ ایک میرے دست پا کو باندھ دیا، دوسرا منہ ڈھانپنا میرا ہے، تیسرا میری ماں کو کیجیے نہ خبر۔ 3 وصیتیں کی انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ کیا؟ پہلے میرے دست پا کو باندھ دیو، وقت قربانی کے تاج جنبش نہ ہو، میں ہلوں نہ اور آپ کو تکلیف نہ۔ دوسرا منہ میرا ڈھانپنا نبی، تاکہ تم کو آئے نہ رحم اس کھڑی، میرے منہ پہ کپڑا ڈال دینا تاکہ اس وقت آپ کو رحم نہ آئے کہ میں بیٹے کو ذبح کرنا۔ تیسرا اس قتل ہونے کی خبر میری ماں کو نہ دیجیے ہرگز، میرے باپ میری ماں کو اس کی خبر نہ دے۔ اور پھر ان کی جگہ ایک دمبا جنت سے لا کے جبریل علیہ السلام نے رکھ دیا، تو وہ قربانی کو مؤخر کر دیا گیا۔ قربانی کو ایک عظیم قربانی میں مؤخر کر دیا گیا کہ جب حسین علیہ السلام اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنے بھتیجوں کو قربان کر رہے ہیں، سب کو خود گھوڑے پہ سوار کرتے ہیں اور سب کی لاشوں کو لا کے ان کی ماں کے سپرد کر رہے ہیں۔ جب ان پہ بچیاں چلتی ہیں اور جب ان پہ تیر چلتے ہیں تو نہ اپنے منہ پہ کپڑا ڈالتے ہیں نہ ان کے منہ پہ کپڑا ڈالتے ہیں۔ کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں سے قربان کیا، کسی کے دست و پا کو نہیں باندھا، کسی کے منہ پہ کپڑا نہیں ڈالا، اور کسی کی ماں کو اس کو بے خبر نہیں رکھا۔ اور پھر جب سب کو قربان کر دیا تو پھر خود قربانی کے لیے پیش ہو گئے، اور جب قربانی کے لیے پیش ہو گئے نا تو آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والے نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب سے اس طرح مل کہ وہ تجھ سے خوش اور تو اس سے خوش۔ جب یہ آواز آئی نا، مولا میں نے تجھے خوش کر دیا، تو بھی مجھے خوش کر دیا۔ لبیک یا عبدی، اے بندے بتا تجھے کیسے خوش کروں؟ کہا مولا میرے نانا کی امت کو بخش دے۔ گردن پہ خنجر چل رہا ہے، زبان سے یہ آواز ہے مولا اگر تو حاضر ہے تو میرے نانا کی امت کو بخش۔ اب تو چیزیں دیگر، یہ سراپا انتظار، اب سراپا منتظر عبد اور ہوتا ہے، عبد اور ہوتا ہے، عبد وہ ہوتا ہے جو منتظر ہوتا ہے، جو انتظار کرتا ہے، عبد وہ ہوتا ہے جو منتظر ہوتا ہے، جس کا وہ انتظار کرتا ہے کہ یہ کب سجدہ کرے میں اس کو کہوں لبیک یا عبدی۔ تم تو ہر دفعہ جا کے کہتے ہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کتنی دفعہ کہتے ہو؟ کبھی اس نے کہا ہے لبیک یا عبدی؟ خود جا کہتے ہیں ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے ہی بندے ہیں۔ کبھی اس نے کہا فادخلی فی عبادی، آ جاؤ میرے بندوں میں آ جاؤ، لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں۔ یہ ان کو کہتا ہے کہ جو نفس مطمئنہ سے نفس راضیہ اور پھر نفس مرضیہ میں چلے جاتے ہیں، اور جب اس منزل پہ آتے ہیں تو پھر وہ انتظار کرتا ہے کب یہ سجدہ کرے تو کب میں جا کے ان کو کہوں یہ کیا چاہتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تقدیر کس طرح بناؤں۔ تو
اس کو نفس مردیہ کہتے ہیں۔ اور جب یہ آواز آئی نا، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب یہ آواز آئی کہا رب میں نے تجھے خوش کیا، تو مجھے خوش کر دے، میرے نانا کی امت کو بخش دے۔ اور پھر 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا۔ جس طرح حضور نے 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا تھا، تو پھر آپ سجدے سے ان کے اوپر سے اترے تھے۔ اس وقت حضور سجدہ کر رہے تھے، حسین دیکھ رہے تھے کہ سجدہ کس سے کیا جاتا ہے، سجدہ کس طرح کیا جاتا ہے، پیشانی کو کس طرح رکھا جاتا ہے، ہاتھوں کو کس طرح رکھا جاتا ہے، منہ سے تسبیح کس طرح کی جاتی ہے۔ آج حسین سجدہ کر رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں کہ جو قرآن نے کہا فدائنہ بذکر نظیم، کیا یہ اسی طرح سجدہ کر رہا ہے کہ اوپر ذبح ہو رہا ہے، نیچے سجدہ کر رہا ہے؟ تو جو اس طرح کا سجدہ ہو وہ ذبح عظیم ہوتا ہے۔ فدائنہ بذکر نظیم، یہ ذبح عظیم کی مثال ہے۔ فصلی لربک وانحر، نہر اور ہوتا ہے، ذبح اور ہوتا ہے۔ نہر اونٹ کو کیا جاتا ہے، ذبح گائے اور بکری کو کیا جاتا ہے۔ اس آیت کے بعد اونٹ حلال ہو گیا۔ فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ آپ کو ابتر کہتے ہیں نا کہ آپ کے بیٹے، آپ کے شہزادے، آپ کے صاحبزادے وصال پا گئے، یہ کہتے ہیں آپ ابتر ہو گئے ہیں۔ مجھے قسم ہے اپنے رب ہونے کی کہ میں نے انہیں قیامت تک ابتر کر دیا۔ جس نے آپ کو ایک لفظ کا ابتر کا، میں نے اس کے خاندان کو ختم کر دیا۔ قیامت تک کوئی آدمی اپنا نام ابو لہب نہیں رکھے گا، ہر آدمی اپنا نام محمد اور احمد رکھے گا۔ یہ آپ کی اولاد کو ختم کرتے ہیں نا، میں نے آپ کے دونوں شہزادوں حسن سے بھی اتنی اولاد پیدا کر دینی ہے، حسین سے بھی اتنی اولاد پیدا کر دینی ہے کہ قیامت تک آپ کی اولاد قائم رہے گی، ابو لہب اور ابو جہل کی اولاد ختم ہو جائے گی۔ ان شانئک ھو الابتر، جو آپ کو ابتر کہتے ہیں وہ خود ہی ابتر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔